ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہلچل مچانے والے جنگل میں ایک اینڈی نام کی عقل مند چھوٹی چونٹی رہتی تھی۔ اینڈی اپنی ذہانت، محنت اور مسائل کو حل کرنے کے لیے جانی جاتی تھی۔ کالونی میں باقی تمام چونٹیاں اس کی تعریف کرتی تھیں۔ ایک دن جب اینڈی جنگل کی تلاش کر رہی تھی، وہ ایک خوبصورت درخت سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ درخت کی لمبی لمبی شاخیں خوش ذائقہ پھلوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اینڈی کی آنکھیں جوش و خروش سے چمک اٹھیں اور وہ خبر بانٹنے کے لیے اپنی چونٹی کالونی واپس چلی گئی۔ دوستو، میں نے ایک شاندار درخت دریافت کیا ہے جو مزیدار پھلوں اور گری دار میوے سے بھرا ہوا ہے۔ اینڈی نے چونٹیوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہوئے کہا، ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا اکٹھا کرنا چاہیے اور اسے اپنی کالونی میں واپس لانا چاہیے۔ اس سے ہمیں آنے والے موسم سرما کی تیاری میں مدد ملے گی۔ چونٹیاں یہ خبر سن کر خوش ہوئیں اور فوراً کام کرنے لگیں۔ انہوں نے ایک لمبی لائن بنائی اور پھلوں اور میوے کو کالونی تک پہنچانا شروع کیا۔ اینڈی نے کوششوں کو مربوط کیا اور یقینی بنایا کہ ہر کوئی مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چونٹیاں اپنے کام میں مگن تھیں۔ تاہم مصروف شیڈول کے درمیان اینڈی نے چند سست چونٹیوں کو دیکھا جو اپنا مناسب حصہ نہیں دے رہی تھیں۔ یہ چونٹیاں ادھر ادھر کاہلی، گپ شپ اور اپنی ذمہ داریوں سے بچ جاتیں۔ اینڈی عقل مند ہونے کے ناطے یہ جانتی تھی کہ یہ سستی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس نے سست چونٹیوں کو بلایا اور کہا، میرے دوستو، اپنی کالونی کے لیے کھانا اکٹھا کرنے میں ہم سب کا اہم کردار ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ کام نہیں کرتے تو سردیوں کے آنے پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سست چونٹیوں نے ہنس کر اینڈی کے خدشات کو رد کر دیا۔ وہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اینڈی جانتی تھی کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ایک رات جب سست چونٹی تیزی سے سو رہی تھی، اینڈی نے احتیاط سے ایک بڑی پتی ان کے سونے کی جگہ کے قریب رکھ دی۔ جب سورج طلوع ہوا، پتی جس پر سست چونٹیاں موجود تھیں کو ہوا کے تیز جھونکے نے اٹھا لیا۔ پتے جنگل کے اوپر بلند ہو گئے اور سست چونٹیاں گھبراہٹ میں جاگ اٹھیں۔ وہ اس خطرے کو سمجھتے ہوئے مدد کے لیے چلائیں۔ کالونی میں موجود دوسری چونٹیاں ان کی رہنمائی کے لیے اینڈی کے پاس پہنچیں۔ اینڈی نے پرسکون اور مرتب تاثرات کے ساتھ چونٹیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میرے دوستو، ہمیں اپنی ساتھی چونٹیوں کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ آئیے ایک سلسلہ بنائیں اور ان تک پہنچیں۔ اینڈی کی ہدایات کے بعد چونٹیاں قطار میں کھڑی ہوئیں، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے زنجیر کو بڑھایا، پتے پر پھنسی چونٹیوں تک پہنچ گئے۔ بڑے عزم اور ٹیم ورک کے ساتھ وہ سست چونٹیوں کو دوبارہ حفاظت میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی سست چونٹیاں دوبارہ ٹھوس زمین پر کھڑی ہوئیں، ان کی آنکھیں اینڈی اور اس کالونی کے لیے تشکر اور تعریف سے بھر گئیں۔ انہیں محنت، ذمہ داری اور اتحاد کی اہمیت کا احساس ہوا۔ جنگل نے سست چونٹیوں کو محنتی اور ذمہ دار کارکنوں میں دیکھا۔ کالونی ترقی کے منازل طے کر رہی تھی اور وہ سب ایک ساتھ خوشی سے رہتے تھے۔ جو انہوں نے اکٹھا کیا وہ کھانا ایک دوسرے میں بانٹتے تھے۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ کامیابی کے لیے محنت، ذمہ داری اور ٹیم ورک ضروری ہے۔